حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پیار تھا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو بھی کی ہے، جو کہ ایک بہت عزت کی بات ہے، جس کی وجہ سے انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سے گفتگو کرنے والا۔ حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہے۔ وہ مصر میں پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، لیکن مصر کا بادشاہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل اس کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ کے پاس کچھ نجومی آئے، جنہوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کا تخت الٹ دے گا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً مار دیا جائے۔ جس وقت بادشاہ کا یہ حکم نافذ تھا تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں کو اس بات کا شدید ڈر تھا کہ بادشاہ کی فوج کہیں ان کے بچے کو مار نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں بہا دے۔ بادشاہ کی فوج جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں آئے تو ان کی ماں نے انہیں ایک ڈبے میں ڈال دیا اور اس ڈبے کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ پانی بچے کو بہت دور لے گیا۔ یہ سب دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ اس ڈبے کا پیچھا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جائے اور دیکھے کہ وہ کہاں تک جاتا ہے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ڈبہ بہتا ہوا ظالم بادشاہ کے محل کے پاس رک گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ ڈبہ محل کے محافظوں کو ملا اور انہوں نے اس میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ اسے لے کر بادشاہ کی بیوی آسیہ کے پاس آ گئے۔ آسیہ ایک رحم دل خاتون تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بچے کو دیکھا وہ انہیں بہت پیارا لگا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ بچہ بہت پیارا لگا ہے، ہم اسے گود لے لیتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ آسیہ نے نوکروں سے کہا کہ جاؤ ایک ایسی عورت کو ڈھونڈ کے لاؤ جو اس بچے کو اپنا دودھ پلا سکے۔ اللہ کے حکم سے جتنی بھی عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے آئیں، انہوں نے ان کا دودھ نہ پیا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ وہیں موجود تھی نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو کہ انہیں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کی ماں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دودھ پلایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے بھروسے اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں بہایا تھا، اسی نے ان کو واپس ملا دیا۔ سالوں گزر گئے۔ حضرت موسیٰ ظالم بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح رہتے رہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا مصر سے تعلق رکھتا تھا۔ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے آدمی نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ نے لڑائی روکنے کے لیے مصری آدمی کو لاٹھی ماری۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ بندہ ایک ہی لاٹھی لگنے سے وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ کا مصری آدمی کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس بات سے شدید غمگین ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اگلے دن حضرت موسیٰ جب وہاں سے دوبارہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل کا آدمی جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی ایک اور مصری آدمی سے لڑ رہا ہے۔ اس آدمی نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ نے اس آدمی کو پہچان لیا اور مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے آدمی نے چلا کر کہا، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی مارو گے جیسے کل تم نے اس آدمی کو مارا تھا؟ یہ خبر جلد ہی بادشاہ تک پہنچ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مارا ہے۔ بادشاہ اور اس کے وزیروں نے سزا کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا سوچا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص آدمی نے انہیں اس بات کی خبر کر دی اور کہا کہ وہ مصر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر دور ایک علاقے میں چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ چرواہے ایک پانی کے کنویں کے گرد کھڑے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی ہیں۔
اور انہیں پانی نہیں پلانے دیا جا رہا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کا سوچا۔ پھر حضرت موسیٰ نے خود ان کو پانی نکال کر دیا۔ وہ دونوں لڑکیاں جب واپس اپنے گھر میں گئیں تو انہوں نے اپنے والد کو یہ ساری کہانی سنی۔ ان کے والد یہ کہانی سن کر کافی متاثر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو انعام دینے کے لیے اپنے گھر پر بلایا اور ان کو نوکری کی پیشکش کی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک بیٹی سے شادی بھی کر لی۔ حضرت موسیٰ نے 10 سال اپنے سسرال کے ساتھ کام کیا۔ وہ وہاں خوش تھے، لیکن وہ مصر جا کر اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس جائیں گے۔ مصر جاتے وقت حضرت موسیٰ اور ان کے گھر والے راستہ بھول گئے۔ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر گھومتے رہے اور آخرکار انہوں نے ایک جگہ آگ جلتی دیکھی۔ حضرت موسیٰ نے اس آگ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا کہ شاید وہاں پر بسنے والے لوگ انہیں سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ جب حضرت موسیٰ آگ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت جل رہا ہے۔ وہ جیسے جیسے جل رہا تھا وہ زیادہ سرسبز ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے۔ تبھی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے اور انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ وہ بادشاہ کے پاس جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ غلاموں کو آزاد کر دے اور ان پر ظلم ڈھانا بند کر دے۔ جب حضرت موسیٰ مصر پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بادشاہ تکبر کرنے والا تھا، اس نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں خود خدا ہوں، اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم یہ پیغام پھیلانا نہ چھوڑو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے بادشاہ کے وزیروں کو 2 معجزے دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیے تھے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک سام میں تبدیل ہو گئی، اور جب اس کو واپس اٹھایا تو وہ دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو گئی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا جب حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور واپس نکالا تو ہاتھ روشنی سے چمک رہا تھا۔ یہ معجزے دیکھنے کے بعد بادشاہ کو حضرت موسیٰ پر یقین نہ آیا۔ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ ایک جادوگر ہیں۔ بادشاہ نے حضرت موسیٰ کو مصر کے جادوگروں سے مقابلہ کرنے کو کہا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے زمین پر چھڑیاں پھینکی جو کہ سام میں تبدیل ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پر پھینکی تو وہ ایک بہت بڑے سام میں تبدیل ہو گئی اور وہ باقی ساری چھڑیوں کو کھا گئی۔ یہ سب دیکھ کر سارے جادوگر اللہ کے ہاں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہمیں کائنات کے خدا پر یقین آ گیا ہے جو کہ موسیٰ کا خدا ہے اور ہارون کا خدا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ لوگ کہیں موسیٰ اور ہارون کی بات نہ سننے لگ پڑے، خود خدا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو معلوم تھا اس کو یہ سب روکنا پڑے گا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈالنا شروع کر دیا۔ اس سب کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ صبر رکھے، کیونکہ بادشاہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے لوگوں پر شدید آزمائش بھیجی۔ ان سب عذابوں کے باوجود بادشاہ نے حضرت موسیٰ کی بات بالکل نہ مانی۔ آخرکار حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کے لیے تیار کریں اور فلسطین چلے جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم ایک رات خاموشی سے مصر سے نکل گئے تاکہ بادشاہ ان کو روک نہ پائے، لیکن بادشاہ کو پتہ چل گیا۔ اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل فلسطین پہنچ پائے، بادشاہ نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل فلسطین کی طرف جا رہے تھے تب صبح کا وقت تھا۔ وہ بحر احمر تک پہنچ گئے جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ سمندر کی طرف چل پڑے۔ حضرت موسیٰ بحر احمر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر کے ساتھ ماریں۔ جب حضرت موسیٰ نے ایسا کیا تو ایک عظیم معجزہ ہوا۔ طاقتور بحر احمر کے 2 حصے ہو گئے اور اس کی لہریں پہاڑوں جتنی اونچی اونچی ہو گئیں۔ سمندر کے پیچھے پیچھے ایک راستہ بن گیا۔ سمندر تب تک 2 حصوں میں بٹا رہا جب تک حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر حفاظت سے نہ پہنچ گئے۔ جب بادشاہ اور اس کی فوج سمندر کے بیچ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو واپس جوڑنے کا حکم دے دیا۔
سمندر جڑنے کی وجہ سے بادشاہ اور اس کی فوج نیست و نابود ہو گئی۔ آخری وقت میں بادشاہ نے رو رو کر کہا کہ میں اللہ پر یقین کرتا ہوں اور حضرت موسیٰ پر بھی یقین کرتا ہوں، پر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔